السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 3 سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 2 سٹارٹ سے آیت نمبر 8 سے 14 تک آج ہم پڑھیں گے۔ ہم قرآن مجید ہم نے سٹارٹ کیا ہے تجوید کے ساتھ۔ تجوید کے ساتھ کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ سے کہا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ حاضر ہوں گے لیکن ان کی نمازیں ضائع ہو چکی ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے جو نمازیں تو پڑھتے ہوں گے لیکن خشوع خضوع نہیں ہوگا، یا پھر اگر وہ دھیان سے نماز پڑھتے ہوں گے لیکن ان کے تلفظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے ان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے ہم نے یہ تجوید کا لیکچر سٹارٹ کی ہیں تاکہ آپ تجوید سے قرآن مجید کو سمجھیں اور پڑھیں۔ چلیں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ بتائیں کہ گنہ اور اخفا، جیسے میں نے کہا گنہ جو ہے پنک کلر پر ہوتا ہے اور اخفا یہ اورنج سے کلر پر ہم کرتے ہیں، تو گنہ کسے کہتے ہیں اور اخفا کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ کل سمجھ نہیں آیا کہ نون پر پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہم میم پر کر رہے ہیں گنہ اور اخفا۔ تو آپ صرف اتنی سی بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو گنہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نون مشدد۔ مشدد مطلب نون جس پر شد ہو، اور میم مشدد جس پر میم پر کیا کہتے ہیں؟ شد ہو، اس پر ہم گنہ کرتے ہیں۔ اور گنہ کیسے کیا جاتا ہے یہ بات آپ تھوڑی یاد رکھیے گا۔ اس بات میں آپ واضح فرق دیکھیں کہ جب ہم گنہ کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، جب ہم گنہ کرتے ہیں نون کو پڑھتے ہیں تو ہماری زبان اوپر والے دانتوں کو لگتی ہے۔ گننے کا مطلب ہے کہ اپنے کان کی جو ناک کی جو بانسا ہے اس سے ہماری آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ناک کے بانسے سے ہماری آواز نکلتی ہے، جو آپ پڑھ کے دیکھیں دوبارہ، ناسی، اور ہماری زبان اوپر والے دانتوں کو لگ رہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پر میم کے بھی ساتھ دیکھ لیں، میم پر مشدد ہے، میم پر شد ہے، تو اسی لیے ہم اس کو دیکھتے ہیں فی قلوبہم۔ اب اس کے اندر کیا واضح فرق ہے؟ اس کے اندر ہم نے نون پر یاد رکھنا ہے کہ ہماری جو زبان ہے وہ اوپر والے دانتوں کو لگ رہی ہے۔ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ اپنی زبان کو ہٹا لیں، مطلب کہ ہوا کے اندر رکھیں اور پڑھیں، نون واضح نہیں ہوگا، آواز آ رہی کر کے، ناس نون کی آواز ہمارے پاس نہیں آ رہی۔ اسی طرح جب ہم میم پڑھیں گے، میم پڑھنے پر ہوگا کہ ہمارے ہونٹ مل جائیں گے، پڑھیں قلوبہم، ہم، آپ بغیر ہونٹوں کے میم کو بھی نہیں ادا کر سکتے، جب تک آپ اپنے ہونٹ نہیں ملائیں گے آپ کا میم ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ فرق ہے گننے کے اندر، ٹھیک ہو گیا؟ اور اخفا، اخفا جسے کہتے ہیں، سیم یہ بھی ناک سے آواز نکلتی ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق اتنا آتا ہے کہ جو اخفا ہے اس کو کہتے ہیں چھپانے کو، چھپاتے ہیں آواز، جیسے ہم ناک میں چھپاتے ہیں، میم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا؟ دیکھتے ہیں ہم کہ اس کے اندر ہماری زبان جو سی ہے وہ نہ ہماری دانتوں کو لگ رہی ہے اور نہ ہم کیا کہتے ہیں، مطلب زبان پر کنٹرول ہم بغیر کیے بھی، جیسے دیکھیں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وَمَا هُمْ، اب زبان جو سی ہے نہ آپ کے دانتوں کو لگی ہے، آپ بغیر ہونٹ بند کیے بھی آپ میم کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں وَمَا هُمْ، ہونٹ کو نہ بھی جوڑیں آپ کی آواز پھر بھی ہم کی نکل رہی ہے۔ یہ فرق ہے کہ اس کے اندر زبان خود بخود آٹومیٹیکلی جو قدرتی طور پر کہہ لیں کہ وہ لگ رہی ہے، آپ بغیر ہونٹ مکس کیے ملائے تو آپ میم ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نون جب دانتوں کو لگے گی تبھی ادا ہوگی، یہاں پر یہ چیز نہیں ہوتی، یہاں پر بھی چھپانا ہوتا ہے میم کو، ناک کے اندر آواز نکلتی ہے نون کیا کہتے ہیں ساکن کو، اور نون تنوین کو، تنوین کیسے کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو پیش اور دو زیر کو، ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ اب دوبارہ ہم سبق دیکھتے ہیں،
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یخادعون اللہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں لام کو باریک، لیکن یہاں پر پر کر کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہاں پر بھی دیکھیں اخفا ہو رہا ہے انفسہم. اگر ہم زبان کو نون ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ ہماری زبان دانت کو لگے گی تو نون ادا ہوگا. یہاں پر آپ دیکھیں زبان کو آپ ہوا میں رکھیں اور پڑھیں انفسہم، پھر بھی پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ فرق ہے، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے اخفا اور گننے کے اندر. انفسہم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اب یہاں پر ہم نے جب وقف کیا تو آگے لام الف لکھا ہے، ملا کے پڑھنا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں میم ہے. ویسے ہم پڑھتے ہیں علیمن، ٹھیک ہے نا، لیکن اب یہاں پر ایک چھوٹی سی میم آپ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو یہ ہے. تو ہم اب جب پڑھیں گے ملا کر تو ہم علیم بما کانوا یکذبون. دوبارہ دیکھیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. یہاں پر چھوٹی مد ہے، اس کو بھی آپ نے 1-2 سیکنڈ کے لیے کھینچنا ہوتا ہے. قوف، یہ قوف پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کاف، بری کاف، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں فی قلوبہم پر کر کے ہم نے پڑھا. یہاں پر قوف ضاد ان کو پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے. قالوا انما نحن مصلحون. ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے دیکھیں الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ٹھیک ہو گیا؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اب یہاں پر میں نے وقف کیا لیکن آگے لام الف پھر ملا کے پڑھنا ہے. إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مستہزئون. چلیں شاباش، شروع سے ایک دفعہ ہم پھر دیکھتے ہیں اس سبق کو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جی اس سبق کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو، اور اگر آپ کو گنہ اور اخفا کی نہیں سمجھ آئی آپ دوبارہ کمنٹ باکس میں بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سمجھا دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔